السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سچی اور خوفناک کہانی کی طرف، جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دیں گی۔ بند مکان کا راز۔ میں مزید اس گھر میں اب نہیں رہ سکتی۔ تمہیں شاید اپنے بچوں کی پرواہ نہ ہو، لیکن وہ میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہیں۔ میں اپنے بچوں کی زندگی کو مزید خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ وہ کافی دیر سے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی بحث کر رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بے بس بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ان کی بحث اس نئے گھر سے شروع ہوئی تھی، جس میں وہ کچھ مہینے پہلے ہی آ کر بسے تھے۔ تب وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ وہ لوگ اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ان کی یہ خوشی تھوڑے دنوں تک ہی محدود رہی۔ کچھ عرصے بعد اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ وہ جو یہاں پرسکون زندگی کی تلاش کے لیے آئے تھے، ان کا دن رات کا سکون ہی اڑ گیا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اتنی مشکل سے تو اس نے پیسے اکٹھے کر کے یہ گھر بنایا تھا۔ اب اگر وہ یہ گھر چھوڑ دیتے تو کہاں جاتے؟ لیکن اس کی بیوی بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، کیونکہ اس کے بچے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا بڑا بیٹا گھنٹوں اکیلے بیٹھا کسی سے باتیں کرتا رہتا، اور اگر ان میں سے کوئی اس کے پاس جاتا تو وہ فوراً چپ ہو جاتا یا بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑتا۔ شروع میں کسی کا دھیان اس گھر میں بسنے والی مخلوق کی طرف نہیں گیا۔ سارا یہی سمجھتی رہی کہ اس کے بیٹے کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، لیکن پھر جب انہوں نے ڈاکٹروں سے بات کی اور اس کے ٹیسٹ کروائے تو سب کچھ بالکل نارمل آیا، یعنی معاملہ کوئی اور ہی تھا۔ ایک رات سارا پانی پینے کے لیے اٹھی، اسے کچن سے مختلف قسم کی آوازیں آئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کھڑا کھانا بنا رہا ہو۔ وہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ اس وقت کچن میں کون ہو سکتا ہے۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر کوئی عورت کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ سارا کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس عورت کو دیکھ کر اچانک سارا کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ آخر یہ عورت اس گھر کے اندر کیسے داخل ہوئی، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے سارا نے خود مین گیٹ لاک کیا تھا، اور اس کے علاوہ گھر کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور یہ سب تو پھر بعد کی باتیں تھیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر یہ عورت ہے کون؟ تھوڑی دیر بعد سارا کو اس عورت کے گنگنانے کی آوازیں آنے لگی۔ اب وہ ساتھ کوئی گانا گنگنا رہی تھی۔ اس کی آواز بہت خوفناک اور بھاری تھی۔ کون ہو تم؟ سارا نے اسے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ سارا نے دوبارہ پھر سوال کیا۔ اس بار سارا کی آواز تھوڑی بلند تھی۔ سارا کی آواز سن کر وہ عورت یکدم خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی خاموشی چھائی رہی، پھر اس عورت کی گردن پیچھے مڑ گئی۔ یہ دیکھ کر سارا خوف سے چلانے لگی۔ سارا کی چیخوں کی آواز سن کر سارا کے بچے اور شوہر باہر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا سارا زمین پر بیٹھی رو رہی ہے۔ جب سارا کے شوہر نے اسے پوچھا تو سارا نے اسے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ سارا کے شوہر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ صرف اور صرف اس کا وہم ہے۔ اس کے 2 دن بعد سلطان آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسے اپنی ٹائی نہیں مل رہی تھی۔ مسلسل سارا کو آوازیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سارا واش روم سے نکلی اور خفگی سے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی آوازیں کیوں دے رہے ہیں مجھے؟ یار مجھے میری ٹائی نہیں مل رہی۔ تمہیں پتہ ہے کہ کہاں رکھی ہے؟ سلطان نے اس کی طرف دھیان دیے بغیر اسے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو لا کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر سارا باہر چلی گئی۔ اچانک سلطان کی نظر بیڈ پر پڑی، جہاں پر ٹائی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان حیران رہ گیا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے وہاں پر چیک کیا تھا، لیکن وہاں پر ٹائی موجود نہیں تھی۔ پھر یہاں پر کیسے آ گئی؟ پھر اس کا دھیان سارا کی طرف چلا گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی سارا اسے بتا کے اپنی امی کے گھر گئی تھی۔ پھر یہ لڑکی کون تھی جو اس کے کمرے میں آئی تھی؟ اچانک اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ وہ پورا کا پورا پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ اس نے جلد اپنی حالت پر قابو پایا اور تیزی سے گھر سے باہر نکلا، کیونکہ اس وقت گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکل رہا تھا تب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے ہر قسم کے احساس کو جھٹلایا اور جاب پر چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے سارا کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ وہ سارا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اب وہ اس گھر کو چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ساری دولت اور ساری جمع پونجی اس گھر پر لگا چکے تھے۔ سلطان ابھی بھی سر جھکائے سارا کی باتیں ہی سن رہا تھا، جب انہیں اپنے بچوں کی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ بچوں کی چیخوں کی آواز سن کر دونوں پریشان ہو گئے اور بھاگتے ہوئے بچوں کے کمرے کی طرف گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ فرش پر بڑے بڑے قدموں کے نشانات تھے۔ وہ قدم کسی عام انسان کے قدم سے 5 گنا بڑے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں خوفزدہ ہو گئے اور اپنے بچوں کی طرف گئے، جہاں پر وہ دونوں آنکھیں بند کیے رو رہے تھے۔ انہوں نے انہیں چپ کروایا اور تسلی دی۔ اس کا ایک بیٹا
ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ سلطان نے اسے اٹھایا تو اسے محسوس ہوا کہ انہیں انتہائی تیز بخار پہ تپ رہا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اسپتال لے گیا، جبکہ اس نے سارا کو اپنے دوسرے بیٹے کے پاس رکنے کے لیے کہا۔ سارا اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک پورا بیڈ ہلنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ سارا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ اچانک دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور سارا کو کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی زور زور سے زمین پر پاؤں مار رہا ہو۔ اب اسے فرش پر قدموں کے نشان ظاہر ہونے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر سارا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی کہ وہ قدموں کے نشانات الٹے تھے۔ سارا نے آنکھیں بند کر لی۔ اب اس کے کانوں میں کسی کی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ نہایت ہی خوفناک ہنسی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ ماں بیٹا کمرے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پورا کمرہ ہی بہت سے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ سارا کے بیٹے نے اسے خوف سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سارا نے اپنے بیٹے کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا اور جتنی دعائیں آتی تھیں وہ ساری دل ہی دل میں پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے سب نارمل ہو گیا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ابھی تک دعاؤں کا ورد کیے جاری تھی۔ اچانک اس کی نظر دائیں جانے پڑے صوفے پر پڑی، جہاں پر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت کے چہرے کی حالت بہت خوفناک تھی، جبکہ اس کے بیٹے کا بھی یہی حال تھا۔ سارا ان پر سے نظریں ہٹانا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ سارا اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید اس گھر میں نہیں رہے گی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو وہ اپنے شوہر سے لڑنے لگی اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ گھر نہ چھوڑا تو وہ اپنے بیٹوں کو لے کر اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔ سلطان بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے آگے پیچھے کئی لوگوں سے اس مسئلے کے بارے میں بات کی تو کچھ لوگوں نے اسے ایک عمل کا بتایا۔ کہا کہ اس سے بات کرو، وہ ضرور تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ سلطان اس کے پاس گیا اور کچھ وظیفے لے کر آ گیا۔ اس نے سارا کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے کہا۔ سارا نے آخری بار کہہ کر اس کی بات مان لی، لیکن اس کا الٹا ہی اثر ہوا۔ اس مخلوق نے انہیں مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ رات کو وہ سب سو رہے ہوتے تو اچانک چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ یوں لگتا جیسے بہت ساری عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ سارا کو اکثر لاؤنج میں سے گھنگرو کی آوازیں آتی تھیں۔ ان کے بچے ان کے بغیر کسی دوسرے کمرے میں نہیں جاتے تھے اور اکیلے بیٹھنے سے ڈرتے تھے۔ اچانک سارا کا چھوٹا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ اس کا بخار کسی بھی صورت نہیں اتر رہا تھا۔ سارا نے ہر طرح سے اس کا علاج کروا کر دیکھ لیا، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو رہا تھا، اور پھر آخر اس نے سارا کے بازو میں اپنی جان دے دی۔ سارا کو لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ اپنے اس بیٹے سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ اس پر اپنی جان دیتی تھی۔ بیٹے کی وفات کے بعد اس کی اپنی حالت خراب ہو گئی۔ 1 مہینے سے وہ اپنی ماں کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ ایک دن اس کی ماں کے گھر ایک عورت آئی۔ اس نے جب سارا کو دیکھا تو اسے گھر بار کا احساس ہوا۔ جب اس نے سارا سے بات کی تو سارا نے اس کو اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات کے بارے میں بتایا۔ اس بوڑھی عورت نے سارا کو ایک نئے بزرگ کا پتہ دیا۔ اس کی بات سن کر سارا نے اپنے پچھلے تجربے کے بارے میں بتایا۔ اپنی ماں اور اس عورت کے کہنے پر سارا اس بزرگ کے پاس گئی تو اس بزرگ نے سارا کو فوراً وہ گھر چھوڑنے کے لیے کہا، اور اس بزرگ نے سارا کو یہ بھی بتایا کہ اس کے بیٹے کی موت بھی اس مخلوق کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ مخلوق اپنی اصلی صورت میں اس کے بیٹے کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کے بیٹے کا دل چھوٹا تھا، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پایا۔ وہ شدید بیمار ہو گیا اور پھر اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا باقی خاندان بچا رہے تو تمہیں سب سے پہلے وہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ سارا کا شوہر اس کے ساتھ ہی تھا۔ ان دونوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور دوبارہ کرائے کے مکان میں آ کر رہنے لگے۔ قسمت نے ان کا ساتھ دیا۔ سارا کے شوہر کو اچھی نوکری مل گئی اور کمپنی کی طرف سے مکان بھی مل گیا۔ اب وہ وہاں پر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سارا اپنے بیٹے کو نہیں بھولی اور نہ ہی وہ اس گھر کو بھولی ہے۔ جب بھی سارا کا وہ گھر یاد آتا ہے اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔